مصنوعی ذہانت کی مدد سے کالم لکھنا سیکھیں۔ اخبارات میں جو کالم ہوتے ہیں آپ اکثر دیکھتے ہیں، تو آج ہم سیکھیں گے کہ مصنوعی ذہانت کی مدد سے کالم کیسے لکھے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم کیا سیکھیں گے؟ اس ویڈیو میں ہم دو چیزیں سیکھیں گے۔ نمبر 1 کہ مصنوعی ذہانت کی مدد سے کالم کیسے لکھے جاتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت کا استعمال کر کے، یعنی چیٹ جی پی ٹی ہے یا اس کے علاوہ اور جتنے بھی جو مصنوعی ذہانت کے ٹولز ہوتے ہیں ان کی مدد سے کالم کیسے لکھے جاتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہم یہ سیکھیں گے کہ ان کالموں کی اشاعت جو ہے وہ کیسے کریں، ان کالموں کو کیسے شائع کریں۔ تو یہ دو چیزیں ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے۔ تو جو پہلا ہماری ویڈیو کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ کالم جو ہے وہ کیسے لکھے جاتے ہیں۔ اس کو میں نے 4 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے کہ خبر کا انتخاب کریں۔ عموماً ہم پہلے موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن موضوعات کی تلاش ایک مشکل کام بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ کسی خبر کا انتخاب کریں۔ آپ اخبارات میں سے کسی خبر کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیوز کی جو ویب سائٹ ہوتی ہیں، آپ اس میں سے کسی بھی ویب سائٹ سے آپ کوئی خبر جس پر آپ کا کوئی نہ کوئی پوائنٹ آف ویو ہو کہ یہ خبر ہے، اس پر میں ایک اچھا کالم لکھ سکتا ہوں، تو اس خبر کا آپ انتخاب کر لیں۔ دوسرا مرحلہ کہ خبر کے حوالے سے اپنا نقطہ نظر لکھیں۔ خبر آپ نے پڑھی یا اس خبر سے آپ نے کوئی موضوع چن لیا، تو اس موضوع کے حوالے سے یا اس خبر کے حوالے سے آپ کا جو اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا جو اپنا نقطہ نظر ہے، اس کو آپ 5 جملوں میں، 6 جملوں میں، 10 جملوں میں جتنا آسانی سے آپ لکھ سکتے ہیں اس کو آپ لکھ لیں۔ تو وہ آپ کا اپنا نقطہ نظر ہوگا اس خبر کے لیے، یا اس خبر سے جو آپ نے موضوع چنا ہے اس موضوع کے متعلق آپ کا جو اپنا نقطہ نظر ہے وہ آپ لازمی لکھیں۔ اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے کہ پرومپٹ لکھیں۔ اب آپ نے پرومپٹ لکھنا ہے۔ پرومپٹ کیا ہوتا ہے؟ پرومپٹ وہ تحریر ہوتی ہے جو ہم چیٹ جی پی ٹی کو دیتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں کہ اس تحریر کے مطابق ہمیں یہ چیز چاہیے، وہ پرومپٹ کہلاتی ہے۔ تو پرومپٹ کیسے لکھا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ کار ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور انتہائی آسان طریقہ ہے۔ پرومپٹ لکھنے کا جو طریقہ ہے اس کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے اوپر آپ نے خبر لکھنی ہے، اس کے بعد نیچے خبر کے متعلق آپ نے اپنا نقطہ نظر لکھنا ہے، اس کے بعد پھر نیچے آپ نے لکھنا ہے کہ مدرجہ بالا خبر کو اور میرے نقطہ نظر کو مد نظر رکھتے ہوئے پیراگراف کی صورت میں ایک کالم لکھیں۔ پہلے کالم کا عنوان لکھیں، پھر تمہید باندھیں، پھر خبر کا خلاصہ لکھیں، پھر میرے نقطہ نظر کو تفصیل کے ساتھ لکھیں، اور کالم کا اسلوب جو ہے وہ علمی و ادبی رکھیں۔ تو یہ 3 چیزوں پر مشتمل آپ کا پرومپٹ ہوگا، جسے آپ نے اپنے موبائل کے نوٹ پیڈ میں آپ نے خبر کاپی پیسٹ کر لینی ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ نے 8-10 جملوں میں اپنا نقطہ نظر لکھ دینا ہے۔ اس کے بعد نیچے آپ نے تیسرے نمبر کا جو پیراگراف ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے۔ تو یہ ایک بار آپ پورا پرومپٹ بنا کر لکھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ نے خبر تبدیل کرنی ہے اور اپنا نقطہ نظر تبدیل کرنا ہے، باقی ساری چیزیں وہی رہیں گی۔ تو یہ آپ کا ہمارا تیسرا مرحلہ تھا، پرومپٹ لکھیں۔ اب چوتھا مرحلہ ہے اپنے کالم میں ترمیم کریں، یعنی کہ پرومپٹ جو ہم نے لکھا ہوگا وہ پرومپٹ کاپی کر کے جب ہم چیٹ جی پی ٹی کو دیں گے، اور اس کے بعد ہم چیٹ جی پی ٹی کو جب وہ پرومپٹ پیسٹ کر کے اس کو سینڈ کریں گے، تو اب جو کالم ہمیں وہ دے گا، چیٹ جی پی ٹی ہو یا جیمینائی ہو یا جو بھی استعمال آپ کرتے ہیں، تو وہ جو کالم ہمیں دے گا اس کالم میں ہم نے ترمیم کرنی ہے۔ ترمیم کیوں کرنی ہے؟ اس میں ہم نے کوئی گرامر کی غلطی ہے تو وہ اس کو درست کرنا ہے، کسی جملے کی ترتیب یا سیٹنگ جو ہے وہ درست ہو سکتی ہے، تو اس کو ہم نے اپنے حساب سے تھوڑا سا اس کو بدلنا ہے تاکہ اس میں انسانی رنگ جو ہے وہ لایا جا سکے۔ تو ان 4 مرحلوں میں آپ نے اپنا کالم جو ہے وہ لکھ لینا ہے۔ اب آتے ہیں ویڈیو کے دوسرے حصے کی جانب کہ یہ کالم ہم کہاں شائع کریں۔ پہلا آپشن آپ کے پاس ہے اخبارات اور سنڈے میگزین، کہ آپ اپنا کالم جو ہے وہ اخبارات میں اور جو سنڈے میگزین ہوتے ہیں ان میں آپ شائع کر سکتے ہیں۔ اخبارات کے اوپر اور سنڈے میگزین کے اوپر رابطہ نمبر ایڈیٹر کا، چیف ایڈیٹر کا رابطہ نمبر دیا گیا ہوتا ہے۔ آپ اس رابطہ نمبر پہ
کال کر کے میسج کر کے آپ ان سے رابطہ کریں، یا ان کا ای میل ایڈریس ہوتا ہے اس پہ آپ میل کریں اور ان سے رابطہ کریں کہ جی میں نے کالم لکھا ہے یا میں کالم لکھتا رہتا ہوں، تو میں اپنا کالم جو ہے وہ شائع کروانا چاہتا ہوں، پھر وہ جو بھی پروسیجر ہوگا وہ آپ کو بتا دیں گے۔ دوسرا آپشن کہ آپ اپنا بلاگ بنائیں اور اس پہ شائع کریں۔ بلاگ کیا ہوتا ہے؟ بلاگ جس طرح ایک ویب سائٹ ہوتی ہے اسی طرح کی ایک چیز ہوتی ہے، اس کو بلاگ کہتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی ویب سائٹ کی طرح ایک ویب سائٹ ہوتی ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ ویب سائٹ ہم ایک ہی دفعہ بناتے ہیں اور پبلش کر دیتے ہیں، لیکن بلاگ جیسے ہم ڈائری لکھتے ہیں روزانہ ہم ڈائری میں کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح بلاگ میں بھی ہم روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ لکھ کے پوسٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو بلاگ پر آپ اپنے کالم جو ہے وہ شائع کر سکتے ہیں۔ بلاگ جو ہے وہ مونیٹائز بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو بلاگ بنانا نہیں آتا یا اس کے متعلق آپ کوئی انفارمیشن چاہیے تو کامنٹ میں لکھیں کہ بلاگ کیسے بنتا ہے، یا بلاگ لکھ دیں تو میں اس پر تفصیلی ویڈیو بناؤں گا۔ تیسرا ہمارے پاس آپشن ہے کہ کالموں کے مجموعے کی PDF کتاب بنائیں اور شائع کریں، یعنی جب آپ کے 25-30 کالم ہو جائیں تو ان 25-30 کالموں کی آپ ایک PDF بنا لیں، وہ آپ کے کالموں کا پہلا مجموعہ ہوگا۔ وہ آپ کے کالموں کا مجموعہ ہے، وہ آپ شائع کریں۔ کہاں شائع کریں گے؟ PDF میں شائع کیوں کر رہے ہیں؟ PDF میں شائع اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ یہ بالکل فری ہے۔ اگر آپ ہارڈ فارم میں پرنٹ کروائیں گے اس کے لیے آپ کو پیسے دینے پڑیں گے، اخراجات بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے ہفتے میں 1-2 کالم اگر آپ نے لکھ رکھے ہیں، 25-30 کالم آپ کے جب ہو جائیں گے تو آپ نے ان تمام کالم کو اپنے کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں آپ نے ان کو کاپی پیسٹ کر کے آپ نے ان کی ایک PDF بنا لینی ہے۔ وہ آپ کے کالموں کا پہلا مجموعہ ہوگا، اسے آپ اپنے بلاگ کے اوپر PDF میں شائع کریں یا آپ واٹس ایپ میں آپ شیئر کر دیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ بلاگ کے اوپر پوسٹ کریں، ڈاؤن لوڈنگ کے لیے رکھ دیں اور اس کا لنک جو ہے وہ آپ شیئر کریں، یا پھر آپ ڈائریکٹ اپنی PDF کتاب جو ہے وہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ آپ کو کالم نگار کی حیثیت سے جاننا شروع کر دیں۔ تو یہ 3 آپشن ہیں ہمارے پاس کالم کو شائع کرنے کے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ مزید کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں تو ضرور کامنٹ میں بتائیں تاکہ آپ کی مدد کی جا سکے۔ مجھے یعنی عامر حسن برہانوی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔